الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج محرم الحرام شریف کی 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام بڑا مقدس و بڑا عظیم مہینہ ہے اسلامی تاریخ میں، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اس سال کا آغاز ہے محرم الحرام۔ اور اس مقدس مہینے کے اندر سید الشہداء، نواسے رسول، جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی جو انہوں نے میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور جانثاروں کے ساتھ عظیم قربانی جو میدان کربلا میں امام حسین نے دی تھی، قیامت تک دنیا اسے فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام کے اندر اور اسلام کی تاریخ میں جنگیں ایک سے ایک بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی عظیم جنگیں ہیں۔ جنگ احد ہے، بدر ہے، تبوک ہے، خندق ہے، بہت سے غزوات ہیں، مگر تاریخ اسلامی میں امام حسین کی جو شہادت ہے بڑی عظیم شہادت ہے۔ شہید اور بھی ہوتے رہیں گے، قیامت تک لوگ شہید ہوں گے، مگر سید الشہداء کا جو تاج رکھا گیا ہے وہ سرکار امام حسین کے سر رکھا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، سرکار امام حسین نے جو قربانی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بے آب و گیا منزل میں، ایک تپتے ہوئے میدان میں، ایک چٹیل میدان میں، جو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اعزاء اقربا کو، اپنے نونہال بچوں کو اسلام کی راہ میں قربان کیا، جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اور شہید کا درجہ تو بڑا عظیم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ ایسے زندہ ہیں، کسی مردے پر نگاہ ڈال دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، ویسے زندہ ہے۔ شہید اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اس کا جسم تن سے جدا ہو جاتا ہے، اس کا سر تن سے جسم سے جدا ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، سر الگ ہے، جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہے۔ دنیا دیکھے گی تو اسے مردہ کہے گی، یہ مر چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، سر الگ ہے، جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ ہے،
مگر اللہ کی مشیت دیکھیں، اس کی مرضی دیکھیں، اس کا کلام یہ اعلان کر رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ انہیں تصرفات، قوت و طاقت عطا فرماتا ہے، تصرفات عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر صرف مردہ نہیں بلکہ مردہ سوچنے پر بھی قرآن پاک نے پابندی عائد کر دی ہے۔ مردہ کہنا تو ایک الگ چیز ہے، ایک الگ بات ہے، مگر انہیں تم مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، انہیں تم مردہ گمان بھی نہیں کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز ہرگز انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ ذہن و فکر پر قرآن مقدس نے پابندی لگا دی، ان کے مردہ سوچنے پر، گمان کرنے پر قرآن نے روک لگا دی۔ یہ ایسے شہید ہیں، اور وہ امام حسین سب جان رہے تھے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کی خبر ان کی زندگی میں ہی مشہور ہوتی ہے۔ بچپن کے عالم میں ہی اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرا نواسا میدان کربلا میں فلاں فلاں مقام پر، بلکہ اس جگہ کی مٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، جس میں حدیث مصطفیٰ شاہد ہیں کہ مٹی لا کر بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حکم فرمایا کہ اس کو ایک شیشی کے اندر قید کر لیا جائے، اور جس دن یہ مٹی خون ہو جائے، تصور کیا جائے، سوچا جائے، جان لیا جائے کہ میرا نواسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ امام حسین کو مردہ کہتے ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ فنا ہو گئے ہیں۔ شہیدوں کو مردہ کہنا، ان کو مرا ہوا تصور کرنا، ان کو مر کے مٹی میں مل جانا والا کہنا، وہ قرآن پاک کا وہ انکار کر رہا ہے، قرآن پاک کا وہ منکر ہے۔ جو شہداء اللہ کی راہ میں جو شہید کیے گئے، انہیں جو مردہ کہنا ہے۔ اور امام حسین اس باغ کے گل ہیں، اس باغ کے وہ پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ وہ امام حسین ہیں، اور ویسے شہید ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا حسین زندہ ہے، اور حسین سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ جو حسین کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے، جو حسین کی شان میں توہین کرے وہ خطا کار ہے، وہ ظالم ہے۔ میرے آقا امام حسین میدان کربلا میں ان کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں تھے۔ امام حسین کو شہید کرنے والے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، داڑھی والے لوگ تھے، کرتا پاجامہ والے لوگ تھے۔ کوئی الگ سے لوگ نہیں آئے تھے، باہر سے نہیں آئے تھے، جنہوں نے امام حسین اور ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والوں کو، چمنستان مصطفیٰ کو انہوں نے برباد کیا، ختم کیا، ختم کرنے کی صحیح ناپاک کی۔ وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، وہ نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، اور نبی کے نواسے کی گردن پر چھری بھی چلا رہے تھے، وہ داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے، وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ اب یہیں سے واضح فرق ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میدان کربلا میں بھی جماعتیں تھیں، نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی۔ اب ہمیں اس نماز کے ساتھ ہونا ہے جس نماز کے ساتھ حسین تھے، جو نماز حسین نے پڑھی تھی اس نماز کے ساتھ ہم حسینی جماعت کے ساتھ ہیں۔ جو حسین کے ساتھ ہوگا، جو حسین کی جماعت کے ساتھ ہوگا، وہ ان کے نانا کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور جو حسین سے الگ ہوگا،
جو حسین سے کٹے گا وہ اللہ سے کٹے، اللہ سے الگ ہوگا، رسول سے الگ ہوگا، رسول کی جماعت سے الگ ہوگا، وہ جہنم ہی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے حسین سے بغض رکھا، جس نے میرے حسین سے عداوت کی، جس نے میرے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسین سے بغض رکھا، عداوت رکھی، اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھی، اور جس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا اس نے اللہ سے بغض و عداوت رکھا۔ اور اللہ سے عداوت کرنے والا، اللہ سے بغض رکھنے والا کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ وہ کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ حسین سے الگ ہو کر میرے آقا فرماتے ہیں میرا شہزادہ، میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حسین کا نانا جنت کا مالک ہے۔ تو وہ حسین ہیں جن کی آنکھیں کھلتی ہیں تو مصطفیٰ کی گود میں کھلتی ہیں، تربیت پاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں تربیت پاتے ہیں۔ حسین وہ ہیں کہ نانا اگر مسجد نبوی میں خطبہ دیں اور حسین پاک بچپن کا زمانہ جا رہے ہیں، پیر پھسل جاتا ہے، میرے حسین پھسلتے ہیں، میرے